آیا نمبر 36 ربی انہن ازلن کثیرا من الناس فمن تبینی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ یہاں بھی کتنی نرم دلی ہے اور کتنی محبت ہے کہ آپ کو مانے بھی نہیں تو جو نہیں مانتی اللہ اس کا تو ہی نگہبان ہے، اس کے لیے میں بدعا نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کرے ان کے لیے میں بدعا نہیں کرتا، وہ تیرے بندے ہی، تو چاہے تو مغفرت فرما دے، تو چاہے تو ہدایت دے دے، لیکن جو ایمان لا لیے وہ تو میرے سے ہی، ان کو تو اجر دے دینا۔ ربی انہن، ربی ہے میرے پروردگار، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، ان بتوں نے بہت زیادہ اکثریت کو گمراہی میں ڈالا ہے، یعنی بتوں کی وجہ سے۔ پچھلی آیت میں بھی بتوں کا ہی ذکر آیا، نہیں ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اللہ سے کہ مجھے بچانا، بت پرست سے بچانا، مجھے بھی بچانا، میرے بچے کو بھی بچانا، یا میرے بچے کو بھی بچانا۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت اکثریت کو گمراہ کیا ہے، یعنی خدا سے پھیر کر اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ بتوں سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنے کے بجائے بتوں سے مانگتے ہیں، ان کو مجازی کر لیا ہے، مجاز کر لیا ہے، خدا بنا لیا ہے، بتوں کو خدا بنا لیا ہے انہوں نے۔ ممکن ہے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کر دیں۔ اب انہوں جو گمراہی میں پڑی، بتوں کو پکارتی ہیں، بتوں سے ساری فرمائش کرتی ہیں، ساری چیزیں مانگتی ہیں جو اللہ سے مانگنا چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ میری اولاد کو بھی ایسے ہی گمراہ کر دیں، تو میری اولاد کو بھی بچانا، گمراہی سے بچانا، لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، میری بات پر چلے، اللہ کی وحدانیت کو ایکسپٹ کر لے، اللہ کی وحدانیت پر آ جائے تو وہ میرا ہے، میرے میں سے ہے۔ اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو ان کو سزا دے۔ یہ حضرت ابراہیم کی کمال درجے کی نرم دلی، رعوفیت ان کی، اور نوع انسانی کے حال پر ان کی انتہائی شفقت، محبت، کہ وہ کسی حال میں بھی انسان کو خدا کے عذاب میں گرفتار ہوتے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ آخر وقت تک عفو و درگزر کی التجا کرتے رہتے ہیں۔ رزق کے معاملے میں بھی تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اللہ یہ جو بے زرعی زمین ہے اس میں بھی تو کہیں سے بھی فراہم کر دے، یہ چانسز تو نہیں، یہاں تو کاشت نہیں ہو سکتی، یہاں تو پیداوار نہیں ہو سکتی، لیکن نہیں کہیں سے بھی لا کر یہاں دے دے۔ اور وہاں لوط علیہ السلام کے معاملے میں کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہے، کتنی محبت تھی، لوگوں سے محبت، حالانکہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا گناہ کیا تھا، کتنا بڑا گناہ تھا ان کا، بہت بڑا گناہ۔ ہم جس پرستی، صبح میں کیا بولتے ہیں اسے، گے لیسبینس، گے تھا ان میں، گےازم تھا، تو بہت بدر بڑا ہو گئے گناہ تھے ہے، وہ قوم۔ ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ان کے پاس جاتے ہوئے فرشتے کیا کرے، ان کے پاس آ کر اسحاق کی یہ دے کر گئے، نہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے کر دینے آئے تھے، بشارت دیتے ہوئے ویسے ہی بتا گئے کہ میں تمہارے بھتیجے کی قوم کو جا رہا ہوں، ہم بھتیجے کی قوم پر عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں، عذاب نازل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بول کو ایک انفارمیشن دے دیے، پکڑ لیا ان کو، فرشتوں کو پکڑ لیے، ہاں وہ قوم پر عذاب لانے جا رہی، اس میں کوئی تو ہوگا نا، ایک آدمی تو ہوگا نا، پہلے سے 5 سے شروع کرتی، 5 تو ہوں گے جو اچھے ہوں گے، جو یہ اس میں ملوث نہیں ہوں گے، اس مرض میں، اس گناہ میں ملوث نہیں ہوں گے، ہاں 5 رہے تو نہیں لاتے، یہ حجت شروع کر دی ہے، انہوں حجت شروع کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم میرے سے جھگڑ رہا تھا، یہ اللہ بھی ایک شفقت بھرے انداز میں کرائے، ابراہیم میرے سے جھگڑ رہا تھا، 5 رہے تو ہاں نہیں لاتا، 4 رہے تو ہاں تب بھی نہیں لاتے، 3 رہے تو یہ آخر ہوتے ہوتے ایک پر لا لیا، آخر اللہ نے کہہ دیا بس ابراہیم ختم بھی کرو، وہاں کوئی نہیں ہے، تم 5 کی بات کر رہے ہو، تم ہو وہاں، تمہارا بھتیجا ہے، کون ہے، لوط علیہ السلام ہے، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کے علاوہ وہ 3 کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تم تو 5 کی بات کر رہے ہو، بس صادر ہو چکا، وہاں وہ ختم کرنا ہے، وہ بستی کو الٹ دینا ہے، وہ ڈیڈ سی فارم ہو گئی، وہ الٹ دی گئی، وہ تو وہ ختم ہونا ہے، اس کا صادر ہو چکا ہے، آپ بس کرو۔
تو اتنا رؤوف تھے، اتنے انسانی ہمدردی اتنی زیادہ تھی کہ انسان کو پریشان ہوتے ہوئے یا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو میرے سے ہے، جو میری بات پر آ گیا اللہ، وہ تو میرا ہے، اسے تو نوازے گا، وہ تو تیری کرم فرمائی کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن جو نہیں آتا، میری بات پر نہیں آتا، میری خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ اس کے واسطے میں بددعا نہیں کرتا، اس کا معاملہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میں کیا عرض کروں، میں تو انسان ہوں، بندہ ہوں، تو وہ تیرے بندے ہیں، وہ تو چاہے تو ان کو معاف کر دے، تو چاہے تو انہیں سزا دے۔ تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے، اگین بولتی تو رؤوف ہے، تو بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا، نرمی سے کام لینے والا تو، اور رحیم ہے تو رحم کرنے والا ہے، تو بخش دے۔ اللہ رحم کرنے والا، اللہ بخشنے والا، اور اسی صفت کو انووک کر رہے ہیں سب کے لیے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنی تکلیف دی گئی، کتنا ستایا گیا، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو میرے راستے پر ہی ان کی تو نوازش تیری ہوگی ان پر، لیکن جو نہیں آ رہے ہیں، جو مجھے تکلیف دے رہی، میری بات کو نہیں مان رہے ہیں، ان کا معاملہ میں بددعا نہیں کرتا، تیرے حوالے کرتا ہوں، تو بخشنے والا ہے، تو رؤوف ہے، تو رحیم ہے۔ آیا نمبر 36 ہو گئی، انشاءاللہ نیکسٹ اب بعد میں آگے کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔